یہ جو 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 20 رکعت تراویح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت کا بھی رواج نہیں تھا. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی ہوں. صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں. اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے لکھا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب حرم حجاز مکہ مدینہ، حجاز کی سرزمین میں مکہ مدینہ سعودیہ پورا آتا تھا، سب جگہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. تو صدیوں سے کتنی چلتی آ رہی ہیں؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل فالو کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو سینہ بسینہ. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا. اب فوراً کہتے ہیں بزرگوں کی نہیں مان کے چلنا، ہم تو حدیث کو مانیں گے. اس کا مطلب آپ کے بزرگ کسی اور چیز کو مانتے تھے تو وہ بزرگ نہیں تھے. تراویح کے بارے میں طارق جمیل صاحب کا بیان سنیے، وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے. آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی. اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی، حکم شرعی. اب تراویح کے سلسلے میں ڈاکٹر طاہر القادری کا بیان دھیان سے سنیے، وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. بعض لوگ جو تراویح کو 20 نہیں مانتے اور 8 رکعتیں مانتے ہیں، کیا 8 رکعتیں تراویح کی مانتے ہیں اور 20 کو بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں ثابت نہیں. اب 8 رکعتیں تراویح، کیا ایک بات یاد رکھ لیں، کسی حدیث صحیح سے 8 رکعت تراویح سرے سے ثابت نہیں ہے، نہ صحیح سے نہ ضعیف. اب آئیے دیکھتے ہیں شیخ ابو زید ضمیر اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. نماز تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت؟ تراویح کی 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بخاری مسلم کی حدیث میں اور عام کتب احادیث میں، یہاں تک کہ امام محمد کی موطا میں بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان وغیر رمضان میں. اسی طرح سے موطا امام مالک کی ہے، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے حکم دیا تمیم الداری اور ابی بن کعب کو کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. اس کے علاوہ بھی روایتیں موجود ہیں ابن حبان کی، اور اسی طرح سے ابن خزیمہ کی روایت میں حضرت جابر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 راتوں میں 11 رکعتیں پڑھائی تھیں. اور بھی اس کے علاوہ دلائل دیے جا سکتے ہیں. تو اس سے یہ 8 رکعت یعنی 11 رکعت کی دلیل ملتی ہے. 20 رکعت کی دلیل ایک تو ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جس میں 20 رکعت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہوتا ہے، لیکن روایت کے وجود کے اعتبار سے، ثبوت کے اعتبار سے نہیں. اس کی وہ روایت معتبر نہیں ہے. تقریباً سارے علماء نے اس روایت کو ضعیف، بلکہ بعض نے موضوع کو کہا ہے. تو یہ ثابت روایتیں نہیں ہیں. اسی طرح سے صحابہ سے بھی جو روایتیں ثابت ہیں وہ یعنی آئی ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہیں. تابعین کا عمل اس میں ملتا ہے کہ انہوں نے 20 پڑھی، تو تابعین کا عمل صرف 20 کا نہیں ملتا ہے. امام عینی کہتے ہیں، علامہ عینی جو حنفی مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب عمدۃ القاری میں اس میں کافی اختلاف ہے اور امت میں 10 قول اس کے ہیں. 11 بھی ہے، 16 بھی ہے، 20 بھی ہے، 24 بھی ہے، 28 بھی ہے، 36 بھی ہے، 39 بھی ہے، 41 بھی ہے، 47 بھی ہے. تو اب ایک عدد اس کا کوئی ہے نہیں. تو امت میں سارے عمل اس کے ملتے ہیں. تو تابعین سے 47 رکعت بھی ملتی ہے. تو کوئی آدمی یہ اگر کہتا ہے کہ بھائی آپ کو 20 بھاری اس لیے آپ 11 پڑھتے ہو، ہم یہ کہہ سکتے صحیح آپ کو 47 بھاری اس لیے آپ 20 پڑھتے ہو. تو یہ کم زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر کوئی آدمی کہے جب اتنا اختلاف ہے تو کرے کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہی کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو یہ اس کی تفصیل ہے اختصاراً. اب آئیے دیکھتے ہیں قاری صہیب احمد میر محمدی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں.
کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت؟ باقی رہا سوال میرے محترم بھائی کا، کیا 8 تراویح نماز یا 20 تراویح؟ اگر تو کوئی 8 تراویح اس لیے پڑھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اس نے سنت کی ہے، ادا کی ہے، اور اگر اس نیت سے 20 رکعت پڑھتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ اس نے سنت کی مخالفت کی ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے ایسا کام نہیں کیا، اور آپ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جو آپ نے نہ فرمائی ہے اور نہ آپ نے کی ہے نہ آپ نے اقرار کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے بارے میں سن لیجئے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو بات خود کر کے عمل خود کر کے نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے فلیلج النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اگر اس نے 20 یا 30 رکعتیں اس نیت سے پڑھی ہیں کہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے بھی 39 تک، 36 تک اور 32 تک کی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اگر اس طرح کی باتوں پہ اگر انسان قدغن لگائے تو اس وقت میں قرآن مجید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، عمر کے زمانے میں جمع ہوا، اس سے پہلے قرآن مجید اس شکل میں نہیں تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعے کے دن 2 اذانیں کہی گئی، اس لیے اگر تو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ 20 سنت اللہ کے رسول کی ہے تو یہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا جائز نہیں۔